یہ بات مشاہدے میں آئی کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں دیتے سنا گیا۔ اب بعض دفعہ بچوں کے والدین پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ تو گالیاں نکالنے لگ پڑا۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بولنے لگتے ہیں تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ان کو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب بچے کی تو غلطی ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بچہ تو ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ بچہ تو ابھی تمیز ہی نہیں کر سکتا اچھے اور برے کے درمیان۔ اس بچے کو کہاں پتا کہ یہ گالی دینا برا ہے، کیونکہ بچہ تو نقل کرتا ہے، بچہ تو کاپی کرتا ہے۔ جیسا وہ کسی کو کرتا دیکھے گا ویسا کرے گا، جیسا وہ سنے گا ویسا وہ بولے گا۔ تو اس میں بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اس نے گھر میں کسی کو گالی نکالتے دیکھا تو وہ گالی نکالنے لگ پڑا، باہر گیا، باہر بچوں میں کھیلا، باہر رشتہ داروں میں گیا، کسی کو گالی نکالتا سنا تو وہ بھی گالی نکالنا شروع ہو گیا۔ اچھا بعض دفعہ تو یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چھوٹے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی زبان سے گالی بھی نکل جاتی ہے، تو پھر ان کو کس طرح داد ملتی ہے اور کس طرح ان کو شاباش ملتی ہے اور کس طرح ان کے آگے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جب شام کو باپ گھر آتا ہے تو ماں بڑا بہلا کے اور بڑا پیار کر کے کہتی ہے بیٹا ذرا باپ کو گالی نکال کے دکھا۔ اچھا وہ چھوٹا بچہ باپ کو گالی نکالتا ہے، باپ بھی سامنے خوش ہوتا ہے۔ اچھا پھر شام کو جب دادا جی گھر آتے ہیں تو پوتے کو دادا جی کے سامنے لا کے بٹھایا جاتا ہے اور بڑے پیار سے کہا جاتا ہے بیٹا ذرا دادا کو گالی نکال کے دکھا۔ اب وہ بیٹا دادا کو بھی گالی نکالتا ہے اور پھر دادا جی اپنے انداز میں پیار کرتے ہیں۔ اچھا اب ہم یعنی بے احتیاطی کے اندر اپنے بچے کی تربیت کیسی کر رہے ہیں کہ ہم جس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بچہ وہ بار بار کرے گا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ اور ہم جس بات پہ اسے پیار کریں گے، جس بات پہ خوش ہوں گے، وہ بچہ بار بار کرے گا۔ اب بچے کا ذہن تو ایک خالی تختی کی طرح ہوتا ہے، جو نقش کریں گے، جو لکھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ اب بچہ ایک بات دیکھ لے یا بات سن لے وہ تو جلدی بولتا بھی نہیں ہے۔ اب بچہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا۔ شروع کے اندر تو چھوٹا بچہ ہے، گالی دیکھنے والوں کو پیاری لگتی ہے، وہ گالی بڑے انداز کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ سنتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، نہیں نکالے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچے کی زبان پہ گالی وہ پک جاتی ہے۔ اب باہر بھی وہ کسی کو نکالتا ہے، گھر میں بھی کسی کو نکالتا ہے، تو پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے گالی تو اس کے ذہن میں ہے۔ اب چھوٹا تھا تو بڑے پیار سے سنتے تھے، اب بڑا ہوا تو گالیاں نکالنے لگا۔ اب ماں باپ کو بھی گالیاں نکالتا ہے، پھر ماں باپ آنسو چھپا چھپا کے روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، گلی محلے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں گالیاں نکالتا ہے۔ یار اب آنسو چھپا کے رونے کا کیا فائدہ؟ اب دوسروں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو اپنے ہی ہاتھ کا کیا درا ہے سارا۔ اگر پہلے ہی بچوں کو اس بات پہ ڈانٹا جاتا، اس بات پہ ٹوکا جاتا اور اس کی داد رسی نہ کی جاتی، اس کو زیادہ پروٹوکول نہ دیا جاتا، اس کو زیادہ عزت نہ دی جاتی، اس کی گالی پہ زیادہ خوشی کا اظہار نہ کیا جاتا، تو بچہ بعد میں ایسا کام کرتا؟ اب خود ہی بچے کی ایسی تربیت کی اور پھر بعد میں خود ہی بچے کے ہاتھوں رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ گھر کی تربیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ بعض دفعہ گھر میں ایسی بات کر جاتا ہے اور بچوں کے سامنے ایسی بات کرتا ہے کہ بچے اسے فوراً کاپی کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بندہ گھر میں کسی کا الٹا نام لیتا ہے تو بچے فوری اس نام کو پکڑ لیتے ہیں اور وہی نام اس کا دہراتے رہتے ہیں۔ یعنی بچے نے کاپی اور نقل ہی کرنی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یا تو اس سے اللہ اور رسول کا نام بلوائیں یا پھر وہ گالیاں بولے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے اللہ اللہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ گھر سے ان کو ماحول ہی ایسا ملا ہے، یہ زبان کی احتیاط ہی انہیں ایسی ملی ہے
کہ وہ قرآن پڑھنے لگ پڑے, ذکر کرنے لگ پڑے, اللہ کا نام لینے لگ پڑے, اور بعض بچے جو گانے سنتے ہیں وہ گانے گاتے ہیں, جو گالیاں سنتے ہیں وہ گالیاں بکتے ہیں. تو یہ گھر کی تربیت پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر گھر کے اندر اسی بات کو اپنایا جاتا کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, جب بندہ گھر میں گالی دیتا ہے تو وہ بھی تو کسی کا دل توڑ ہی دیتا ہے, گالی دے کے دل توڑ ہی بیٹھتا ہے. تو اگر اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے گا تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور ہمارا گھر امن کا گہوارہ بھی بن جائے گا.